ایجوکیشن ایک بنیادی حق ہی نہیں ہے کہ ایک ہم اسے سمجھیں کہ ایک وہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، بلکہ یہ اقتصادی ترقی کی ناگزیر ضرورت ہے۔ ہم ایک نالج ریولوشن دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں پہ کسی بھی ملک کا معدنیات کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، دیگر وسائل کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، لیکن تعلیم اور علم کے وسائل کے بغیر وہ دیر پا ترقی نہیں کر سکتا۔ چونکہ اگر آپ نے حالیہ ڈیکیڈز میں دیکھا ہو تو جتنی ویلتھ کریشن ہے دنیا میں وہ نالج انڈسٹری سے ہو رہی ہے۔ جو نئے بلینرز ہیں، جو نئے ملینرز ہیں، وہ ریئل اسٹیٹ سے، روایتی انڈسٹری سے یا مائننگ سے، وہ سیکٹرز کے جو 20ویں صدی میں دولت کی افزائش کرتے تھے ان سے نہیں ہو رہے۔ اب جتنی دولت کی نئی افزائش ہے وہ نالج ریلیٹڈ انٹرپرائزز سے ہو رہی ہے۔ گوگل کیا ہے؟ گوگل ایک نالج انٹرپرائز ہے۔ فیس بک کیا ہے؟ وہ ایک نالج انٹرپرائز ہے۔ ٹویٹر کیا ہے؟ وہ ایک نالج انٹرپرائز ہے۔ اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کیا ہے؟ وہ ایک نالج انٹرپرائز ہے۔ تو آج دنیا میں نالج وہ بیسک کیپٹل ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ملک ترقی کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی صلاحیت کا جائزہ لیں تو بڑے افسوس اور دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم ابھی پاکستان کو اس سطح پہ نہیں لا سکے کہ جس سے ہم ایک پائیدار ترقی کی ریس میں شمولیت کا ویزا حاصل کر سکیں۔ دنیا میں کسی ملک نے ترقی حاصل نہیں کی جب تک کہ 90% شرح خواندگی حاصل نہ کر لی ہو۔ ہماری شرح خواندگی 60% ہے۔ دنیا میں کسی ملک نے ترقی حاصل نہیں کی جب تک کہ اس نے یونیورسل پرائمری انرولمنٹ کا ہدف حاصل نہ کیا ہو۔ ہم ابھی اس سے بہت دور ہیں۔ 70% رپورٹڈ ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ لیکن بہرحال اگر 70% کو بھی لیا جائے تو وی آر اسٹل فار اوے، بیکاز ہمارے تقریباً 24 ملین بچے، 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں جنہیں کہ اسکولوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن ہمارے ابھی ملک میں بہت ابتدائی درجے کے اوپر ہے، جسے کہ دنیا بھر میں اب سب سے زیادہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹ ایجوکیشن کے حوالے سے سمجھا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ آنے والے وقت میں بچوں کی کوگنیٹیو ایبلٹیز ان کی کریٹیوٹی کے لیے بے حد اہم ہے، اور ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بچوں کی کوگنیٹیو گروتھ کے حوالے سے سب سے زیادہ پروڈکٹیو ہے، اور ہم اس کے بارے میں بہت ابھی غیر ذمہ دارانہ رویے کا شکار ہیں، اور اس کو ہم نے اپنی ویلیو چین میں شامل نہیں کیا۔ لہٰذا ہمیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا ہے۔ یہی وہ سارے چیلنجز ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ہائر ایجوکیشن دیکھیں تو ہماری ہائر ایجوکیشن کا ریشیو 13% ہے، بھارت کا 30% ہے، بنگلہ دیش کا 25% ہے، اور چین کا 60% ہے۔ سو وی آر وے آؤٹ آف لائن۔ ہمارے پاس جو یوتھ بلج ہے اس کے تناسب سے ہم ابھی بہت پیچھے ہیں دوسرے اپنے جیسے ممالک سے اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں بھی۔ تو ان انڈیکیٹرز کے ساتھ اگر ہم ترقی یافتہ ہونے کی بات کریں گے تو اپنے آپ سے دھوکہ دیں گے۔ اگر ہم نے حقیقت میں ترقی کرنی ہے تو ہمیں تعلیم کے شعبے میں اپنی جو کمی ہے اسے دور کرنے کے لیے غیر معمولی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اسی رپورٹ کے اندر اگر آپ ہماری قومی کارکردگی دیکھیں، تعلیم تقریروں سے نہیں آئے گی، تعلیم رپورٹیں شائع کرنے سے نہیں آئے گی۔ تعلیم کی ترقی کے لیے وسائل فراہم کرنے ہوں گے،
اور ان وسائل کو بروئے کار لانے کے لیے اچھی گورننس دینی ہوگی۔ یہ وہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے بنا ہم تعلیم میں اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اس رپورٹ میں دیکھیں تو جو نہایت ہی افسوسناک بات ہے کہ ہم تعلیم کے لیے بجٹ کو اخراجات کرنے میں 2019 کے بعد سے ہم نے نیچے سلائیڈ کرنا شروع کیا ہے، اور 2.2% جو ہم جی ڈی پی کا خرچ کرتے تھے، آج ہم پچھلے 5 سالوں میں سلائیڈ کرتے کرتے 1.5% آف جی ڈی پی پہ آ گئے ہیں۔ تو ایک طرف ہم بہت پیچھے ہیں، دوسری طرف ہم تعلیم کے بجٹ کو بھی کم کر رہے ہیں، اور تیسری طرف ہم دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی کرنا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ ترقی خالی تقریریں کرنے سے ہوگی؟ کیا یہ ترقی ورک شاپس کرنے سے ہوگی؟ اس کے لیے ہمیں سنجیدگی کے ساتھ اپنے جورسڈکشنز میں صوبوں کو اپنے بجٹ میں، وفاق کو اپنے بجٹ میں وسائل فراہم کرنے ہوں گے تاکہ ہم اپنی کمی کو دور کر سکیں۔ حال ہی میں ہم نے رپورٹ شائع کی پلاننگ کمیشن سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن انڈیکیٹرز کی، اور اس میں یہ بات سامنے آئی کہ پبلک فائنانس میں صوبہ سندھ سب سے بہتر ہے کہ جو سب سے زیادہ وسائل دے رہا ہے، لیکن نتائج کے حوالے سے وہ سب سے پیچھے والے صوبوں میں شامل ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ خالی وسائل فراہم کرنا ضروری نہیں ہے، ان کی گورننس اور اس کا استعمال کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ تو ہمیں دونوں چیزوں کو توجہ دینی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو وسائل بھی دیں، اور جو وسائل دیں انہیں پروڈکٹیولی استعمال کریں، ان کو حقیقت میں جو مقاصد جو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ان کے وہ نتائج ہم لینے کے لیے کام کریں۔ اسی لیے جو اڑان پاکستان کا پروگرام ہے، اس کا یہی مقصد ہے کہ اگر ہم نے سنجیدگی سے ترقی کرنی ہے تو ہم اپنے قومی ایجنڈا کو ایک مربوط شکل دیں، اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے ملک کے اندر ایک کنسنسس بلڈ کر کے یکسوئی کے ساتھ کام کریں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے سامنے اب 2047 کا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ آج سے 22 سال کے بعد اس خطے میں 2 ملک تاریخ کو اپنی آزادی کا حساب دیں گے، ہمارا ہمسایہ ملک اور ہم، اور ہمیں اس ریس کو جیتنا ہے کہ 2047 تک ہم ثابت کریں کہ ہم نے 100 سال میں پاکستان کو اس کی آزادی کے ساتھ دنیا کا ایک صف اول کا ملک اور معیشت بنا کے اس اعتماد پہ ہم پورا اترے ہیں جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس ملک کو حاصل کر کے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ ہم اس ریس کو ہار گئے تو تاریخ کا فیصلہ ہمارے بارے میں بہت سخت ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہم یکسوئی کے ساتھ سفر کریں تو ہم بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔